گھر والوں نے میرے سامنے وجاہت علی کا رشتہ رکھا تو میں نے ایک آپشن کے طور پر مکرم کا رشتہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں جانتی تھی آپ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی خدمت گزاری اور فرما برداری سے آپ کا دل جیت لوں گی۔ بات صرف پسند کی نہیں تھی اماں، میرے سامنے مکرم تھا، مضبوط کردار، بلند اخلاق کا مالک، جس کا ہاتھ تھامنے پر مجھے بھی پچھتاوے کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ اس کی تربیت آپ نے کی تھی۔ لیکن یہ لڑکا کسی بھی طور میری وردہ کے قابل نہیں ہے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اماں، میں آپ کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن وہ میری وردہ، انہوں نے آہستگی سے ان کے گھٹنے کو چھوا اور روتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زکیہ خاتون ساکت رہ گئی۔ اگلے روز بنا کسی پیشگی اطلاع کے فرحاد اپنی ماں اور بڑی بہن کو لے کر آ گیا۔ کرخت چہرے والی خاتون نے ڈرائنگ روم کے کونے کونے پر نگاہ دوڑائی۔ وردہ مزید صوفے میں دبک گئی۔ آنٹی، میں کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر صاف اور سیدھی بات کروں گی۔ فرحاد کی ہم عمر میری سگی بھانجیاں بھتیجیاں موجود ہیں اور میں نے انہی میں سے ایک کو اپنی بہو بنانے کا سوچا ہوا تھا، لیکن یہ آج کل کے بچے کچھ سنتے کہاں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی لڑکی نے کیا منتر پڑھ کر پھونکا ہے میرے سیدھے سادے بیٹے پر۔ بہن، اس میں بھی سارا قصور آپ لوگوں کا ہی ہے۔ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیا کہ پڑھائی لکھائی کے بہانے پرائے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی پھریں لڑکیاں۔ بولنے والی کفن پھاڑ کر بول رہی تھی۔ سمیرہ بیگم نے بولنے کو پرتولتی ساس کی طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے ارے، یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں اور تمہارے لڑکے کو کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میری پوتی کا تو اس کے بچپن سے ہی اپنی خالہ کے گھر رشتہ طے ہے، بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ انجینئر ہے ہمارا داماد۔ زکیہ خاتون فخر سے دبنگ لہجے میں بول رہی تھی۔ مہمان تو بغلے جھانکنے لگے، اور مجھے تو لگتا ہے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت بچوں سے زیادہ تو تمہیں ہے۔ یہ کیا، تمہارا لڑکا ہر دوسری لڑکی کے گھر رشتہ ڈالنے کی ضد کرے گا تو تم اس کے ساتھ چل پڑو گی؟ خاتون یوں اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے صوفے پر اچانک کانٹے اگائے ہوں۔ چلو اب اٹھ بھی چکو، یا ماں کو اور بھی بے عزت کروانا باقی ہے ابھی؟ آگ بگولا ہو کر بیٹے کا بازو دبوچا۔ وردہ، یہاں میرے پاس آؤ بیٹا۔ زکیہ خاتون نے سن سی بیٹھی پوتی کو پکارا تو وہ چونک کر اٹھی اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے بیٹا، اس کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، بس طریقہ درست ہونا چاہیے۔ یہ ہم جیسے تنگ ذہنیت لوگ ہی ہیں جو اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور جھوٹی انا کی خاطر جائز کو بھی ناجائز بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ جانتی ہو، 21 سال پہلے جب تمہارے باپ نے میری پسند کی ہوئی لڑکی کو رد کر کے اپنی پسند سے لڑکی سے بیاہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسی دن سے میں نے اس کی پسند سے بیر باندھ لیا۔ حالانکہ تمہاری ماں نے اپنی خلوص، محبت اور خدمت گزاری سے بہت جلد میرا دل جیت لیا تھا، لیکن میری جھوٹی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں کس دل سے اسے اپنی بہو تسلیم کروں۔ اس سب میں میرا بیٹا بھی تو برابر کا شریک تھا، لیکن میں نے قصوروار صرف تمہاری ماں کو ٹھہرایا۔ بہو پر سارا بار ڈال کے ہم جیسی مائیں اپنے بیٹوں کو ہر سزا سے بری الزمہ قرار دے دیتی ہیں، اور یہ ایسی بھلی مانس جس نے آج تک میرے کسی بھی تانے کا نہ تو پلٹ کر جواب دیا، نہ تمہارے ابا سے شکایت لگائی۔ اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے مجھے۔ زکیہ خاتون نے ایک نم شفیق نگاہ بے آواز آنسو بہاتی سمیرہ بیگم پر ڈالی۔ اور بیٹا، جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، آج کے منظر نامے سے تم اتنا تو جان ہی چکی ہوگی نا، جہاں عزت نفس کو گروی رکھنا پڑے وہاں پر خوشیاں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی۔ تمہارے ماں باپ کا انتخاب ہی بہترین ہے۔ وردہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں کی جھلملاہٹ میں آج سچی خوشی کے سارے جگنو اتر آئے تھے۔